اوکے احسن صاحب had a comment to make on this. میں اس لاجک کو سمجھنے سے ناکارہ ہوں کہ جی جو کولیشن رولنگ میں لوگ بیٹھے ہیں جن کی کیبنٹ کے اندر اجتماعی ذمہ داری یا کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے، اگر آپ اتنے بے بس ہیں تو ہم تو انہیں کہہ چکے ہیں. کل جیسے ڈیزل اور پیٹرول کی واپسی کے اوپر ہم نے وہاں پہ ریزولوشن دی، یہ بائیکاٹ کر رہے تھے، ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنا ووٹ کاؤنٹ کرانا چاہا اور ان کی منتیں کی کہ خدا کے لیے آپ چاہتے ہو پیٹرول ڈیزل کی قیمت کم ہو تو کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ کاؤنٹ کرو. وہاں حکومت کے ساتھ بیٹھے رہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنے بے بس ہیں تو حکومت چھوڑ دیں. یہ تو نہیں بات کہ اپوزیشن ذمہ دار ہے، جو حکومت کے کرنے کا کام ہے اس کے لیے بھی، اور آپ حکومت میں بھی رہیں اور اپوزیشن میں بھی رہیں. لیکن میں اس سے قطع نظر اور انہوں نے پنجاب کی بات کی، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں پنجاب پرابلی از دا اونلی پروونس کہ جس نے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنا لی ہے. اور اس بات کو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ جو بیرون ملک لوگ آتے ہیں وہ بھی اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ دیگر پروونسز کے پاس بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ایک ٹھوس کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہو. Because you cannot have an island. میں یہی ایشو ریز کرنا چاہ رہا تھا، اور میں یہاں بابر سے بات کروں گا. بابر، یہ تو قومی نوعیت کا ایشو ہے. اگر ججز کی ریسٹوریشن سے لے کر اور اسٹریٹجک ڈائلاگ کے اوپر چیف آف آرمی اسٹاف، صدر مملکت، فارن منسٹر، ڈیفنس منسٹر، پرائم منسٹر، تمام کولیشن پارٹنرز نہ صرف ان کیمرہ بریفنگز دے سکتے ہیں تو شیورلی نیشنل لیول کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. وہ نہیں ہو پا رہی، جو کہ ہمارے لیے انتہائی سرپرائزنگ اور ورینگ ہے. اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ صرف ایک بات ایڈ کر دوں. دیکھیں، آپ نے کہا نا سیاستدان کیوں نہیں ان ایشوز کو ٹیکل کر رہے. آپ کو طلعت یاد ہوگا کہ چند دن پہلے نواز شریف صاحب نے اسی لیے کہا کہ ہمارے یہ مسائل اتنے سنجیدہ ہیں اور اتنے قومی نوعیت کے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک لیڈر ان سے تنہا نبرد آزما نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک روڈ میپ بنائیں اس ملک کو، اگر ہم نے ترقی دینی ہے، یہ ٹیررزم سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اکنامک ایشوز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. روڈ میپ دے دیتے نا. نہیں، لیکن دیکھیں نا، اگر ہم دے دیں تو کہیں گے جی انہوں نے اپنا روڈ میپ. اس پہ بحث ہی ہوگی نا. روڈ میپ دیتے کیوں نہیں ہے؟ نہیں، ہم تو دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہم نے جب کہی کہ وی آل نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اور ہم سب مل کر ان ایشوز کے لیے ایک لانگ ٹرم روڈ میپ بنائے جس کو فالو کریں، تو وفاقی وزیر قانون صاحب مذاق اڑاتے ہیں. اچھا، کوئک response from Babar and a line from Sharmila, then we talk about this in the next segment. Go ahead, Babar. طلعت بھائی، سیریسنس آف پرپز مجھے تو نظر نہیں آتی ہے. اور اگر آپ کا ٹوٹل فوکس اس چیز پہ ہے کہ ہم نے 5 سال کیسے پورے کرنے ہیں، تو پھر ان 5 سال میں کرنا کیا ہے اس کے اوپر سے فوکس ہٹ جاتا ہے. سو اگر آپ کنسسٹنٹلی ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو آپ ایشوز کے اوپر تو اپوزیشن کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتے ہیں. 3rd امینڈمنٹ بھی پاس کر لی، NFC بھی پاس ہو گیا. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر آپ کا کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ آئیے مل کے بیٹھیے اور اس پہ بات کریں. لیکن انیشیٹو اس طرح کی چیزوں کا گورنمنٹ نے لینا ہے، اور اگر گورنمنٹ وہ انیشیٹو نہیں لے رہی تو پھر اپوزیشن کے اوپر بھی بہت ذمہ داری. شرمیلا، یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس، اور میں مختصراً آپ سے جواب چاہوں گا، اس کا بریک کے بعد اسے تفصیل لوں گا، آپ کے پاس حکومت کے حوالے سے کوئی مؤثر کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا ڈرافٹ ہے جو آپ مجھے کل صبح ای میل کر دیں تاکہ میں پڑھ لوں؟ طلعت، ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ضرور ہوگا. نہیں، پروونشل حکومت کی بات کروں. جی، پروونشل حکومت کی بات کروں. ویل ڈیفینیٹلی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ایک ڈی ویپنائزیشن کا بھی پروگرام ہے، ایک وکٹم سپورٹ کا بھی پروگرام ہے، ایک وکٹم اسسٹنس کا بھی پروگرام ہے. کاؤنٹر ٹیررزم. جی بالکل، کاؤنٹر ٹیررزم اٹ انکلوڈز آل دیز تھنگز. آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو ٹمارو مارننگ. میں آپ کو یہاں پر ایک بات آپ کے پروگرام کے طرف سے ضرور کہنا چاہوں گی. میں نے آپ کے محترم گیسٹ سے جو باتیں سنی، آپ کو یہیں سے نظر آئے گا کہ سیریسنس کیا ہے. اٹس آل اباؤٹ بلیم گیم. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے تو سندھ میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم اپوزیشن میں ہیں، تو ہم اتحاد میں حکومت میں ہیں، لیکن حکومت میں نہیں بھی ہیں، اور وہ وزارت ہمارے پاس ہے یا وہ. بریک ہے. آپ نے پوائنٹ ریز کیا، رسپونڈ ٹو دیٹ، اور ہم اس پروگرام کو کسی نقطے پہ لانا چاہتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کتنے منٹ کا پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جو آپ کے رسپانس آ رہے ہیں وسیم صاحب، میں سوال کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں، رسپانس بھی ساتھ بتاتا جاؤں. پی ایم ایل این کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی کہ شرمیلا از رائٹ، پی ایم ایل از پلئنگ اسمارٹ. ایم کیو ایم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ طالبانائزیشن کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے کوئی مؤثر اسٹریٹجی نہیں بنائی. کراچی از گیٹنگ لاسٹ ان پیٹی ایشوز. یعنی جو ویور رسپانس ہے وسیم صاحب، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا الو سیدھا کر رہی ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم کی فوکس نہیں ہے. جو میرے پاس ویور رسپانس آ رہا ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے. یہ کون درست کرے گا وسیم صاحب؟ یہ طلعت دیکھیں، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، بالکل ہے، اس پہ ہی جاتی ہے ذمہ داری.
لا اینڈ آرڈر کی بھی صوبے پہ جاتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں کاؤنٹر ٹیررزم کی جس سے یہ دہشت گردی ختم ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ طلعت ساری سیاسی اور مذہبی جماعتوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ کم از کم کنڈیم تو کریں. اب اگر ہم دہشت گردوں کے حوصلے ہمت یوں بڑھائیں گے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ طالبان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ یہ نہ کرو, یہ تو پنجاب ہے, ہم آپ جیسے ہی ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر تو ان کے حوصلے ہمت بڑھیں گے کہ پنجاب میں کم از کم نہ کرو, یہ تو ریکارڈ پہ ہے نا. اچھا اوکے, I need to clarify the statement. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ کہا گیا تھا کہ جی ان کا ایک ایجنڈا ہے امریکہ پٹھو حکومت کے خلاف, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک آزاد پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو پھر پنجاب میں کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے. انہوں نے بالکل یہ حامد میر وہاں پہ موجود تھے اینڈ ہی ول سیکنڈ دس کے انہوں نے کیا تقریر کی تھی. اگین اس کو پولیٹیکل سکورنگ میں نہ لے کے جائیں, ہمیں اس کے اوپر کنسنسس کی ضرورت ہے, تب سب لوگوں کو مل کے سوچنا چاہیے. دس کین ناٹ گو. میری بات ختم ہو جائے اس کے بعد جواب دے لیجیے گا. دیکھیں طلعت, میں آپ سے سوال کروں گا طلعت, کیا نواز شریف صاحب کے خط کے اندر ٹیررزم کے لیے کوئی سوال کیا گیا ہے؟ اینٹی ٹیررزم کے لیے کوئی پالیسی بنائی جائے اوکے جو صدر صاحب کو لکھا گیا ہے؟ اچھا یہ اب میں ذرا اس طرف آتا ہوں. شرمیلا نے بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ پیٹی ایشو. شرمیلا, یہ وفاق کی حکومت کے آپ نمائندہ نہیں ہیں لیکن اس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, یہ وفاق کی طرف سے انیشیٹو کب آئے گا کہ اس ڈیبیٹ کا آغاز کیا جائے؟ ہم تو انتظار ہی کرتے رہیں گے, اور کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور, دوسرے شہر they will continuously be hit. دیکھیں طلعت, وفاق کی جانب سے انیشیٹو کی بات نہیں. میرا خیال ہے وفاقی حکومت نے تو اس وقت انیشیٹو لے لیا تھا جب انہوں نے فوج کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ وہ سوات میں جا کے آپریشن کریں. وفاقی حکومت نے تو اس وقت اس وار آن ٹیرر کی اونرشپ لی ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ بہت سارے جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہوتے ہیں وہ پروونشل سبجیکٹ ہوتے ہیں. پروونسز کو اپنا دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کرنا ہے, ان کی کیا کیپیسٹی ہے اور ان کے کیا ڈائنامکس ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے آگے چلنا ہے. لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں. ان کی بات کرتے تو ہم پنجاب پہ ڈال دیتے ہیں, پنجاب پہ کچھ ہوتا ہے تو سندھ میں ہی ہو گیا, بلوچستان, خیبر پختونخوا. This is not the solution. Okay. Just giving statements is not the solution. اچھا let me بابر, یہ ریپ اپ آپ کس طرح کریں گے, کیا کریں؟ طلعت بھائی, ڈیموکریسی اس وقت ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے کیونکہ لوگ اس طرح کی ٹی وی کانورسیشن سنتے ہیں جس میں 3 پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں. دیکھیے 7-8 ایشوز ہیں جس میں ہماری فورن پالیسی, ہماری فائنانس پالیسی, آپ کا جوڈیشل سسٹم, آپ کا پروسیکیوشن سسٹم, آپ کا پولیس سسٹم, یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں. اس میں سے کسی ایک کو ہم حل نہیں کر سکتے, سارے کو بیٹھ کے حل کرنا پڑے گا. اور ایک انگریزی فلم کا ڈائلاگ ہے, میں چوری کر کے یہاں پہ استعمال کرتا ہوں, وہ 2 پریزیڈینشیل ڈیبیٹ کے اندر وہ کہتے ہیں, وی ہیو سیریس پرابلمز اینڈ وی نیڈ سیریس پیپل ٹو ڈیل ود دیم, اینڈ سو یور 5 minutes are over. Thank you so very much. So is my program's time. Thank you so very much for being with us. ناظرین, ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.